نمبر 2 کفر نفاق، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل سے ایمان کا انکار کرنا، جس طرح عبداللہ بن ابی ابن سلول کا کفر ہے۔ دل سے نہیں مانتے لیکن اپنی ذاتی اغراض کے لیے زبان سے قبول کر رہے ہیں، اسلام کی بات مان رہے ہیں، بظاہر نبوت پر ایمان لا رہے ہیں، کفر نفاق۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کا معنی اسلام کو ظاہر کر کے اپنے دل کے کفر کو چھپانا، یہ انتہائی خطرناک قسم کا کفر ہے اور اس کا انجام سب سے بدتر ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جو طبقات ہوں گے ان سے سب سے نچلے طبقے پر یہی کفار ہوں گے۔ نمبر 2 نفاق عملی، دل میں ایمان موجود ہے، زبان سے بھی اسی ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن کام وہ کرتا ہے جو منافق کرتے ہیں، اس میں کچھ علامات وہ ہیں جو منافقین والی ہیں، یہ نفاق عملی ہے۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری باب علامت النفاق۔ تو ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ نفاق اعتقادی کے بارے میں یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم دنیا میں کسی بھی شخص کو نفاق اعتقادی کی بنیاد پر منافق نہیں کہہ سکتے، یعنی تو منافق ہے کہ تیرے دل میں کفر ہے اور زبان پر تو ایمان کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ جب پتہ چل گیا دل میں کفر ہے تو نفاق نہ رہا۔ نفاق تو تب تک ہوا جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ دل میں کفر ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اور یہ جو نفاق عملی ہے کہ علامات نفاق پائی جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ یہ علامات ہوں تو ہم کسی پر منافق کا فتویٰ لگائیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ علامات ہمارے اندر ہوں تو اس کو ختم کریں، یعنی یہ عادات ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کسی شخص کو دیکھیں وہ وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے تو فتویٰ لگائیں تو منافق ہے، کوئی جھوٹ بولے تو کہ منافق ہے، کوئی خیانت کرے تو کہ منافق ہے۔ احادیث میں یہ علامات نفاق بیان کرنے کا معنی یہ نہیں کہ کسی میں یہ علامت دیکھیں تو نفاق کا فتویٰ لگائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامتیں پائی جائیں تو توبہ کریں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک رکھیں۔